سر بہت ہو گیا. 7ویں مرتبہ وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی, ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. کل بھی ملاقات کا دن تھا, کل بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. تو آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں کر پا رہے ملاقات؟ اب تو عدالتی احکامات ساتھ لے کے جاتے ہیں, ساتھ رہنما بھی ہوتے ہیں, بہنوں کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, جب آپ کے دل میں خوف ہو کسی کا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بے عزت کرتا رہتا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے ہمیشہ کہتے ہیں, ہر فورم پہ کہتے ہیں کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ نا, عدالت سے وہ کرو. اور یہی سارے تھے, یہی منسٹر تھے, یہی سارے چھوٹے منسٹرز تھے کہ جو کہتے تھے کہ آج تک یہ لوگ عدالت سے کوئی ایسا لے کر نہیں آئے کہ کوئی آرڈر لے کر آئے ہو کہ ہمیں ملے. اب جب آرڈر لے آئے تو کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ان کو خوف ہے, ان کو ڈر ہے, ان کو عمران خان سے ایک اس قسم کا خوف ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر بات ہو گئی تو وہ ان لوگ, اور اس نے کر بھی دینا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ لوگ اپنی موت جو پولیٹیکل موت ہے خود ہی مریں گے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ سارے کام غلط کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہاں پہ ہم استثنا دے رہے ہیں, اس کو ہم پاس کرا رہے ہیں, اور وہ بھی اس پارلیمنٹ سے کہ جس کے اندر ہم نے پہلے دیکھا ایک ووٹ دیا گیا, جب ایک ووٹ پارٹی کے خلاف دے دیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, تو یہاں پہ چیئرمین آف دا سینٹ اپنے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں کہتا ہے ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے. میرا تو سوال اٹھتا ہے کہ دوسری دفعہ انہوں نے جو ووٹ دیا وہ کیسے دے دیا ووٹ؟ دوسری دفعہ تو ان کا ووٹ بنتا ہی نہیں تھا. وہ آلریڈی آرٹیکل 63A کے تحت وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو دوسری دفعہ تو ووٹ بنتا ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا آئینی کوشچن ہوگا جو پوچھا جائے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے ہو گئے. تو دیکھیں نا, اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہی ہے نا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کی دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اسے پاس نہیں ہونے دیں گے, وہ بھی ہو گئی. 27ویں آئینی ترمیم کی دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں, وہ بھی بڑی آسانی سے ہو گئی. اب تو 28ویں کی بھی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ باتوں کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیا, کہ آپ نے کیا ہاؤس چلنے دیا؟ آپ نے کہا تھا ہاؤس نہیں چلنے دیں گے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہسٹری ہمیں کیا سکھاتی ہے. بعض دفعہ انسان طاقت کے نشے میں نا بہت کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کا سٹارٹ آف دا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. ہم لوگوں نے فرعون کا سنا ہے کہ فرعون کو کہا گیا تھا کہ ایک بچہ جو ہوگا وہ تمہاری زندگی وہ ختم کرے گا, سلطنت ختم کرے گا. اس نے پورے وہ جو ایجپٹ کے سارے بچوں کو مار دیا تھا, اسی کے گھر میں وہ بچہ وہ آ کے پل پڑ رہا تھا, اور یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوئی تھی. تو ابھی یہ جو میری نظر میں یہ جو 27ویں ترامیم لے کر آئے اور اس کے اندر جو بعض شکے ڈال دیے ہیں, یہ شکیں ان کو لے ڈوبیں گی. میرے خیال میں دس از دا سٹارٹ آف دی اینڈ. لیکن ہمایوں صاحب دیکھیں نا, اگر یہی شکیں ان کو لے ڈوبیں گی نہیں ڈوبیں گی یہ تو بعد میں پتا چلے گا. آپ تو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں, آپ کا تو بہت بڑا دعویٰ تھا جی ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کو ابھی بھی ووٹ کریں گے اگر الیکشن ہو جائیں. تو آپ تو یہ کہتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں, لیکن آپ نے کیا ہے؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک ترمیم ہو رہی, حکومت جو چاہتی ہے جیسے چاہتی ہے جب چاہتی ہے کر لیتی ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ جب انفارچونیٹلی جب لوگوں کے پاس طاقت ہو اور اس کا اس طریقے کا استعمال کریں جو پوری دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیا, کہ اب چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو, چاہے وہ یہ 26 نومبر ہو, یا ابھی جو تحریک لبیک پاکستان کی اس کے اوپر تھا, یہ ساری چیزیں جو بتاتی ہے نا, یہ بتاتی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آئی ایم شیور گھبرائے بھی ہوں گے, ڈرے بھی ہوئے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات انفارچونیٹلی ان لوگوں کی وجہ سے بہت خراب ہے. یہ 4 سال پاکستان کی زندگی کے بدترین سال ہیں, بدترین سال ہے. کیوں؟ 2 بدترین حکومتیں اکٹھی مل کے چلا رہی ہیں پاکستان کو. ان دونوں حکومتوں نے, دونوں پارٹیوں نے مل کے پاکستان کو پچھلے 40-45 سال میں تباہ کر کے رکھ دیا. تو جب وہ مل کر آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہوگا. یہ لوگ اپنے مکا کے لیے, اپنے کام کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں.
انفارچونیٹلی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاورٹی ہائیسٹ 50% پہ ہے. 18% تھی ہمارے ٹائم پہ، 21 یا 22% سے 18% آ گئی تھی. آج وہ 18% سے 50% ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر ہی 900 بزنس میں سے، 900 فیکٹریز میں سے 400 بند ہو گئی ہے. پاکستان کی 10,000 بزنسز بند ہو گئے. پاکستان سے 5 سے 10 ہزار بزنسز دبئی ٹرانسفر ہو گئے. پاکستان کے اندر اس وقت ہائیسٹ جاب لیسنس ہے، تقریباً 22% پہ پہنچا ہوا ہے. پاکستان کے اندر لارج اسکیل انڈسٹری مائنس میں، جو ہمارے ٹائم پہ 11.4% سے گروتھ کر رہی تھی. اس وقت پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے کر کے دیکھ لیں، انفارچونیٹلی پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویل، بیکاز یہ لوگ ملک چلا نہیں پا رہے. ان سے چلے گا نہیں، کیونکہ جب آپ میرٹ پہ نہ ہو، آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، تو یہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے ہوتے ہوئے، اور میں سچ بات بتاؤں، میرے جیسے لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے 27ویں ترامیم کے اوپر کہ یار اگر اسی قسم کی جی ترامیم ہم نے پاس کرنی ہے، اسی قسم کے کرنی ہے، تو پھر اس ملک سے انشاء جی اٹھو، اب کوچ کرو. کیونکہ اس جگہ پہ جہاں ظلم شروع ہو جائے، وہاں سے ہجرت بھی فرض ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا، مکہ ویسے بہت ویسے پسند تھا. ہمایوں صاحب، آپ نے بڑے قانون اور آئین کی بھی پہلے باتیں کی ہیں، تو الزام تو آپ کی جماعت پہ بھی لگ رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، انہوں نے ایک ضمنی انتخاب میں جا کے وہاں پر اس کی تقریر بھی کی، اور آپ کو پتا ہے کہ سنا بڑی دھمکیاں شمکیں جی انہوں نے دی ہیں سرکاری افسران کو. تو قانون اور آئین اس چیز کی کہاں پر اجازت دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی کیا ہے. اور یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن میں وہ پیش ہوں گے، اور ان کا جانا ضمنی انتخاب کی گہما گہمی میں وہاں پر جانا، کیا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے انہیں؟ دیکھیں، اس طرح یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بائسڈ ہے، جب آپ کا الیکشن کمیشن ایسے ہے، وہ کس آئین کی بات کرتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کس منہ سے اس آئین کی بات کرتا ہے کہ جس میں ایون چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں اس نے پورا کردار ادا کیا ہے، اس نے جب ہم سے ہمارا الیکشن سمبل چھینا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کیسے کر دیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. وہ یہ کر نہیں سکتی تھی. یہی تو وہ وجہ ہوئی تھی جو 2023 میں ایک بینچ نے پورا کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو الیکشن کمیشن نے آؤٹ کر دیا تھا انکانسٹیٹیوشنلی. تو الیکشن کمیشن کی آپ بات کریں کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کی اور لا کی بات کرے گا؟ نہیں تو خدا آپ کا الیکشن خوف کمیشن کو کریں. نہیں مانتے؟ دیکھیں، میں الیکشن کمیشن کو ماننا ایک بات ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے جس طریقے سے غیر آئینی، غیر قانونی تھے، میں ان کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم اس الیکشن کمشنر نے کیا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اس کے گھر والے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کے محلے والے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو کوئی جان پہچان والے لوگ اس کو کوئی اپنے کوئی وہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں، اور میں اپنے ادھر کے زمینی اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے سارے جھوٹ کام کر رہا ہوں. آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طریقے سے، اور یہ کوئی بہت چھوٹی عمر کا نہیں ہے، اس کو بالکل خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. ہاں، باقی لوگوں کا خوف ضرور ہے، جس سے یہ ڈرتا ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. ایک سجدے سے ایک سجدہ کر لو گے تو باقی سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. یہ لیکن 1000 ہمایوں سجدے صاحب، کر رہا ٹھیک ہے، ہے، آپ نے وہ ایک بہت سی سجدہ چیزیں نہیں گنوا کر دی رہا. ہیں، کچھ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ آپ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے نا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے دھمکیاں کیوں دی؟ اور وہ جا کے ضمنی دیکھیں انتخاب جی، جب ہو رہا ہے مجھے وہاں پر، تو ان دیکھیں کا وہاں دیکھیں جانا بنتا ہی نہیں دیکھیں تھا. دیکھیں مجھے ان دھمکیوں کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کون سی دھمکی تھی. اگر انہوں نے کوئی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ اس کو دھمکی سمجھ سکتے ہیں. آج کل تو یہ الیکشن کمیشن اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے نا. الیکشن کمیشن جو انٹرپریٹیشن کرے گا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کو ہیلڈ کرے گا. الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ان کے سارے لوگ آزاد ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے وہی کر کے دکھا دیا. ان کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ان کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کو اپ ہیلڈ کر دیا. آپ کیا بات کر رہے ہو؟ میں آپ کی ان باتوں کو دھمکی سمجھ لوں؟ اب آپ مجھے بات بتاؤ، کیا کر سکتے ہو؟ آپ کورٹ جاؤ گے، کورٹ آپ کی اسی بات کو کہے گا کہ نہیں
تم نے یہ دھمکی دی ہے، تم نے ڈاکٹر مایو سے یہ سوال کیوں پوچھا ہے؟ آپ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ لوگ؟ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، اور نہ کوئی دستور ہے. تو اس ظلم کے دستور کو، اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.